اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے یا سبق نمبر 5 سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4-5 اردو، پشتو اور انگلش ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ تعوذ، تسمیہ اور سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 کا اردو، پشتو میں اور انگلش میں ترجمہ کیا تھا۔ وہ یوٹیوب پہ بھی اور فیس بک پہ بھی میرے پیج پہ موجود ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے آیت نمبر 4-5، جس کا ہم انشاءاللہ اردو، پشتو اور انگلش میں ترجمہ کریں گے۔ تو آئے چلتے ہیں سبق کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پیج کو فالو نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیج کو فالو کریں تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت قیمتی ویڈیوز ہیں، بہت فائدے والی، جس میں آپ کو اردو، پشتو اور انگلش کا ترجمہ بھی ساتھ میں ملتا ہے۔ آئے چلتے ہیں ہمارے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ You alone we worship and you alone we ask for help۔ پشتو میں اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو اے اللہ مون خاص تا عبادت کو او خاص ستانہ امداد غواړو، و ایاک نستعین ستانہ امداد غواړو، خاص ستانہ۔ انگلش میں اگر کسی کو وارشپ کی معنی سمجھ نہیں آتی تو وارشپ مین عبادت۔ یو alone we worship، ہم صرف آپ کا ہی عبادت کرتے ہیں، اینڈ یو alone we ask for help، اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ انشاءاللہ اس آیت میں کسی کا کوئی سوال جواب ہوگا تو وہ کمنٹ میں بھی پوچھ سکتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ جو نیک بندوں کا راستہ ہے، ہمیں اس پہ چلا۔ گائیڈ us along the straight path، انگلش میں گائیڈ us along the straight path، ہمیں سیدھا راستہ، وہ راستہ جو نیک لوگوں کا راستہ ہے، ہمیں اس پہ چلا۔ پشتو میں مونږ ته په مستقیمه لاره ہدایت راکړي یا مونږ په نیغه لاره باندې روان کړي۔ یہ اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں اپنے اس راستے پر چلا جو نیک بندوں کا راستہ ہے، جو آپ کے فرمانبردار لوگوں کا راستہ ہے، ہمیں اس پہ چلا۔ گائیڈ کے معنی ہے چلانا، گائیڈ کرنا۔ اسٹریٹ سیدھا، پاتھ راستہ۔ سورۃ فاتحہ یہ قرآن شریف کی پہلی سورت ہے، یہ 7 آیت پر مشتمل ہے، یہ مکی سورت ہے، اس کو سورۃ الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ فاتحہ کا مطلب یہ کھولنے والی کتاب، یعنی جب بھی ہم قرآن شریف کھولتے ہیں تو ہمارے سامنے سورۃ فاتحہ ہی نظر آتی ہے۔ علماء کرام صاحبان نے اس کو قرآن کی کنجی بھی کہا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سورۃ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ اس کے باقی بھی کافی سارے نام ہیں، کافیہ، شافیہ، ام القرآن، اور اس کی عظمت اللہ نے قرآن شریف میں بھی بیان کی ہے۔ ابھی حدیث شریف کی اگر ہم بات کریں تو حضرت سیدنا ابو سعید ابن معلیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک بار مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ میں تمہیں مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت بتاؤں گا۔ لہٰذا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لے کے جانے لگے تو صحابی رسول سیدنا ابو سعید ابن معلیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کون سی سورت ہے؟
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورۃ فاتحہ ہے، یعنی اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، اور کہتے ہیں کہ جو نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ مطلب ماشاء اللہ کتنی فضیلت والی سورت ہے، اور اس میں 7 آیت ہیں، 1 رکوع ہے، اور یہ ہے مکی۔ آج ہمارا چوتھا کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اردو میں اس کے معنی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، وہی زندہ ہے اور کبھی نہیں مرتا، وہی عظمت و جلال کا مالک ہے، اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اس کے اردو میں معنی ہے۔ اگلے پیج پہ انشاءاللہ ہم پشتو میں اور انگلش میں اس کے معنی آپ کو سکھائیں گے۔ کوشش کریں اس کو یاد کریں، بہت آسان اور بہت آسان اس کے معنی میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اور اس کے پشتو میں اللہ پر تبل حسک معبود نشتا، مطلب اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اللہ نہ بل حسک معبود نشتا، اس شرک نشتا اللہ سر ہاغا یا واضح ہے یو دے دا ہاغا لپارا بادشاہی دا، بادشاہی وہی صرف بادشاہت کے مالک ہیں، اور ساری عظمت ستائن امین عظمت اسی کے لیے ہے، ہاغا جنور کبھی اور ہاغا مڑ کبھی رب نہ بلسوک علاوہ بلسوک جون او مرگ ورکولو والا نشتا، ہاغا جون دے کلے مڑکی گی نا، ہاغا دا عظمت او عزت خاون دے، دا ہاغا پلاس کی نیکی دا او پا ہر چیز بانے قادر اللہ دے۔ There is none worthy of worship except Allah۔ میں آپ کو اس کے انگلش میں بھی معنی بتاؤں۔ He is alone and has no partner. To him belongs the kingdom and for him is all praise. He gives life and causes death, and his hand is all good and he has power over everything. اچھا، worthy mean قابل of worship، اللہ کے سوا عبادت کی کوئی قابل نہیں، معبود کوئی نہیں۔ alone وہ اکیلا، and has no partner اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ belongs mean تعلق، the kingdom سب جتنی بھی بادشاہت ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ praise mean تعریف، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، عظمت بڑائی اسی کی ہے۔ in his hand all is all good and he has power over everything، ہر اچھائی کا، ہر چیز کا وہ قادر ہے، ہر چیز پہ وہ قادر ہے، اور he has power over everything، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قدرت اللہ کی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، موت دینا ہو، زندگی دینی ہو، وہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ یہ آج کے سبق پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اس کے ساتھ ہمارا یہ آج کا سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ لوگ کو سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لیکن اب تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، فیس بک پہ اگر پیج لائک نہیں کیا تو لائک کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو ٹائم سے پہنچے۔ دیکھیں میرے بھائی، ہم فیس بک پہ، یوٹیوب پہ سارا دن کچھ گھنٹے، کتنے گھنٹے ہم اس پہ ضائع کر لیتے ہیں، لیکن یہ اگر 4-5 منٹ 6 منٹ کی ویڈیوز ہم دیکھ لیں گے تو اللہ ہمیں اس سے کافی فائدہ ہوگا، ہمیں معنی بھی سمجھ آئے گی، ہمیں تلاوت بھی سمجھ آئے گی، اور ہمیں انگلش اور پشتو میں ترجمہ بھی سمجھ آئے گا۔ جزاک اللہ۔